السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارے نوجوان خاص طور سے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنے عضو سے، جو شرمگاہ ہے وہاں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کی بنیاد پر وہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بھئی غسل فرض ہوا نہیں ہوا۔ آج آپ کے سامنے غسل کن چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے مختصراً ان کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں تفصیل بہت ہے، یہ مسائل ایسے ہیں جو تھوڑے شرم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر 2-3 باتیں عرض کروں گا تو سارے ڈاؤٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیے فتاوی تاتار خانیہ فقہ حنفی کی انتہائی معتبر ایک فتاوی کی کتاب ہے عربی زبان میں، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 پر اس کی عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ یہاں پر اسباب الغسل ثلاثۃ، غسل کے اسباب 3 ہیں، یعنی 3 کام ایسے ہیں مجموعی طور پر کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ جو غسل ہم کیے تھے اور جو پاک تھے ہم، تو ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے گی تو ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا، ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ جب تک غسل نہ کر لیں ہم پاک نہیں ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے الجنابت، یعنی جنبی ہونا۔ جنبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی کئی شکلیں بتائی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے موٹی 3 شکلیں ذکر کرتا ہوں کہ جنبی ہونا کس کو کہتے ہیں، جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے احتلام ہونا۔ احتلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان سویا تھا یا جاگ رہا تھا، گندا خواب آیا یا گندا خیال دماغ میں آیا اور اس کی شرمگاہ سے منی خارج ہو گئی، اس کو کہتے ہیں احتلام ہونا۔ تو ایک تو احتلام کی وجہ سے غسل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری شکل اس کے اندر جنابت کے اندر یہ ہے کہ 2 شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، یعنی صاف تھوڑا سا اوپنلی اس کو عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایسا سمجھے کہ میاں بیوی نے صحبت کی چاہے منی خارج نہ ہوئی، چاہے منی خارج نہیں ہوئی، دونوں الگ ہو گئے، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے صحبت کرتے وقت غسل فرض ہونے کے لیے منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ یہ دوسری چیز ہے جس میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اور جنابت میں تیسری شکل ہوتی ہے کہ ماسٹربیشن کرنا۔ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ہدایت دے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اگر وہ اپنی منی کو خارج کر رہے ہیں تو دوستو بزرگوں، ایک تو یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اس میں اپنی دنیا آخرت انسان برباد کرتا ہے، اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کرتا ہے، شادی کے بعد بڑا اس میں پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو اگر یہ گندی عادت اگر ہمارے ویورز میں سے کسی کی ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال ہمیں مسئلہ عرض کرنا ہے، اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے غسل ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ صرف عضو کو دھو لینے سے یا نیچے پانی ڈال لینے سے کام نہیں چلے گا، غسل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تو ہوا جنبی کی 3 شکلیں، ٹھیک ہے، جنابت کی حالت میں جو غسل فرض ہو جاتا ہے اس کی 3 شکلیں۔ اور دوسری چیز ہے والحیض کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کو ماہواری آئی، ماہواری جب بند ہو گئی تو یہ عورت جب تک غسل نہیں کر لے گی یہ پاک نہیں ہوگی۔ گویا ماہواری بند ہونے کے بعد عبادتیں کرنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے والنفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، چونکہ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماہواری بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی کو 20 دن 25 دن، کسی کو 1 مہینہ 1.25 مہینہ، تو یہ خون جاتا رہتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاس عربی زبان میں۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ خون بند ہو جاوے، چاہے وہ خون 25 دن میں بند ہو جاوے، 40 دن میں بند ہو، کہ 30 دن میں بند ہو، کہ 15 دن میں بند ہو، یا کسی خاتون کو ہفتے بھر میں بھی بند ہو جاوے اور اس کو یقین ہو جاوے کہ اب آنے والا نہیں لگ رہا ہے، یقین ہو گیا، تو اب دوستو بزرگوں وہ عورت غسل کرے اور نمازیں وغیرہ شروع کر دے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو 40 دن کا انتظار کرتی ہیں، مہینے بھر میں بھی خون بند ہو گیا نا تو وہ کہتی ہیں اگلے 40 یعنی 10 دن اور، یعنی کل 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں لوگوں میں غلط فہمی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، عوام سے بھی کہتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی صحیح مسائل بتائیں۔ ہم عورتوں کو اس کے ذریعے سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے مردوں سے، جو بھی ان کے محرم ہیں، ان کے ذریعے سے مردوں سے مسائل سیکھیں، صحیح اسلام کو فالو کریں، صحیح اسلام پر چلیں۔ دوستو بزرگوں، باتیں تو ایسی بہت ساری لوگوں میں مشہور ہیں ہمارے سماج میں جن کا اسلام سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور ہم بار بار اپنے ان کلپس کے ذریعے سے صحیح بات کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔